ان کے حق پر قدغن قانونی لگائی گئی تھی. کہا گیا تھا کہ تم اپنے ان عقائد کی تبلیغ نہیں کر سکتے. اس کو انہوں نے چیلنج کیا تو سپریم کورٹ نے ان کے تمام عقائد کو لکھ کر بڑی وضاحت کے ساتھ یہ فیصلہ دیا کہ قادیانی اپنے عقائد پر اسلام کا لیبل لگا کر پوری دنیا کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ان کے عقائد اصل اسلام ہیں، اور ان کے اوپر جو پابندی لگائی گئی تھی تبلیغ کی اس کو قائم رکھا. اور اس ججمنٹ کی ریشو یہ ہے کہ دھوکہ دینا کسی کا بنیادی حق نہیں ہے. اسی فیصلے کے اندر یہ اصول بھی طے کیا گیا کہ اس ملک پاکستان میں حقیقی اور مؤثر قانون اسلامی قانون. اسی بنیاد پر یہ جو محترم ممتاز قادری کا کیس ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ججمنٹ سامنے رکھی جائے تو ممتاز قادری کو سزا نہیں ہو سکتی. اس وقت آپ کے سامنے بہت خوبصورت طریق پہ یہ بات بیان کر دی گئی ہے کہ اسلامی قانون ہی بالا تر ہے، اور انسانوں کا بنایا ہوا قانون چاہے وہ دستور ہی کیوں نہ ہو اس کے تابع ہے. اور یہی منشا آرٹیکل 2A کا ہے. تو اب یہ جو تحفظ ناموس رسالت کا محاذ کھل گیا ہے، اس دور میں دو طبقے بہت واضح طور پر سامنے آ رہے ہیں. ایک حزب اللہ ہے اور ایک ہے حزب الشیطان. حزب اللہ وہ ہے جو ممتاز قادری کے ساتھ ہے، اور جو کسی رنگ میں بھی اس کی مخالفت کرتا ہے، اس کے خلاف فیصلہ دیتا ہے، وہ حزب الشیطان میں شامل ہے. ممتاز قادری نے اپنی جان ناموس رسالت پہ قربان کر دی ہے، کیونکہ وہ تو یہ جانتا ہے کہ عام جو قانون ہے اس ملک میں رائج، بظاہر اس کے تحت اس جرم کی سزا موت ہے. اس نے ہنس کے خوشی کے ساتھ موت کو گلے لگایا، اور ایک ایسے وقت میں جبکہ یہ سیکولر لابی مسلسل ناموس رسالت پہ حملے کر رہی تھی. ٹیلی ویژن پہ جتنے ٹی وی اینکرز تھے، اخبارات میں لکھنے والے بڑے بڑے اہم لوگ مسلسل یہ باتیں کر رہے. غامدی اور اس کا ٹولہ، ان کی سوچ یہ تھی کہ نعوذ باللہ کتنی ہی سنگین گستاخی حضور کی شان میں کیوں نہ ہو، یہ کوئی جرم ہی نہیں ہے. یہی بات انڈیا کا مبینہ علامہ وحید الدین بھی کہتا ہے کہ حضور کی شان میں گستاخی کوئی فقہی جرم ہی نہیں. استغفر اللہ. اس ٹولے نے بظاہر یہ سمجھا تھا کہ اب اس ملک میں کوئی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے باقی نہ رہا. یہ حزب الشیطان کی سوچ تھی، لیکن خود اس کی بظاہر حفاظت کرنے والے ایک گروہ، ایک فورس، ایلیٹ فورس میں سے یہ مجاہد اٹھا ہے، اور اس نے ناموس رسالت پہ حملہ کرنے والے کو جہنم رسید کیا. بے شک بے شک. یہ مرحلہ جس وقت آیا تھا، اس وقت لاہور میں علماء کرام ایک مقام پر جمع ہوئے، تو مجھے اظہار خیال کے لیے جب بلایا گیا تو میں نے کہا مجھے تو یہ فیصلہ کرنے میں ایک لہجہ بھی تردد نہیں ہوا. کیوں کہ میں نے رہنمائی اپنے سے زیادہ قانون جاننے والے اور اپنے سے ہزارہا گنا زیادہ روحانی مقام رکھنے والے شاعر مشرق سے رہنمائی حاصل کی، جس نے غازی علم الدین شہید کے بارے میں کہا تھا کہ ترخانوں کا بیٹا بازی لے گیا اور ہم باتیں ہی کرتے رہ گئے. اس کو وہ سرٹیفکیٹ تاریخی عطا کیا کہ وہ صاحب مقام بن گیا. وہ ایک لہجے میں ایک جست لگا کر جس مقام پہ پہنچا، ہم تو باتیں ہی کرتے رہ گئے، ہم وہ مقام نہ پا سکے. اب بھی اس دور میں ممتاز قادری کو جو مقام ملا ہے، بڑے بڑے روحانی لوگ حسرت سے کہتے ہیں کہ کاش یہ مقام ہمیں نصیب ہوا.
یہ محاذ ابھی کھلا ہوا ہے۔ کئی اور بدبخت بھی جو جسارت کر کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ سیف ہیونز کے اندر بیٹھے ہیں، ان کی غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی۔ حکومت کو بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ محض ایک عام سا فوجداری مقدمہ نہیں ہے۔ ظالموں، یہ ناموس رسالت کا معاملہ ہے۔ اس محاذ پہ جس نے غداری کی وہ جہنم رسید ہو، اس کے لیے کوئی سبب بن جائے گا۔ قدرت کی تعزیریں بڑی سخت ہیں، قدرت کی گرفت بڑی سخت ہے۔ یہ سیف ہیونز کے اندر نہیں اڑتے پھریں گے، بلکہ ان کی گرفت ہوگی اور وہ اسی طرح خاک و خون میں مل کر مٹ جائیں گے۔ میں دل کی گہرائیوں سے آج کی اس کانفرنس کا اہتمام کرنے والے تمام علماء کرام اور ان کے رفقائے کار کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم تادم آخر عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کی حفاظت کرتے رہیں۔ شکریہ۔ اور ہماری آج کی اس نشست میں جانشین فقیہ اعظم پیر طریقت حضرت صاحبزادہ مفتی محمد محب اللہ صاحب نوری سجادہ نشین آستانہ عالیہ فقیہ اعظم بصیر پور شریف تشریف لائے، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری آج کی اس نشست میں مرکزی جماعت اہل سنت برطانیہ اور یورپ کے جنرل سیکرٹری آستانہ عالیہ دیوان حضوری بشمدور شریف کے سجادہ نشین حضرت صاحبزادہ پیر دلدار علی شاہ صاحب تشریف لائے، میں جماعت اہل سنت پنجاب کی جانب سے آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری آج کی اس نشست میں صبح و شام تدریس و تحریر میں مصروف اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان کے ممبر استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد صدیق ہزاروی صاحب تشریف لائے، میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور تدریس اور تحریر کے میدان میں اہل سنت کے کام کو اچھے طریقے سے آگے بڑھانے والی شخصیت حضرت علامہ محمد منشا تابش قصوری صاحب تشریف لائے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میری جماعت اہل سنت پاکستان راولپنڈی ڈویژن کے امیر جگر گوشہ سلطان العارفین حضرت صاحبزادہ پیر ندیم سلطان قادری سروری صاحب تشریف لائے۔ وہ اگرچہ ڈویژنل امیر ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ سلطان العارفین کے جگر گوشہ بھی ہیں۔ میری جماعت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ میری جماعت میں بڑے بڑے آستانوں کے شہزادے مختلف تنظیمی عہدوں پر فیض ہو کر محمد عربی کی عظمت کا جھنڈا بلند کر رہے ہیں۔ میں ان سب کی عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ خضر ملت حضرت علامہ پیر سید خضر حسین شاہ صاحب تشریف فرما ہے، اور میں نے جان بوجھ کے آخر میں نام لیا ہے۔ ایک ایسا بھی شخص ہماری بزم میں بیٹھا ہے کہ جو جن سے جتنا خلوت میں ملتا ہے اتنا ہی ان کے تقوی کا معترف ہوتا جاتا ہے۔ شمس العلماء پیر طریقت حضرت قبلہ پیر سید شمس الدین شاہ صاحب بخاری، دعا فرمائے اللہ انہیں جلد صحت یاب فرمائے۔ بخاری صاحب قبلہ کے حوالے سے میں اتنا ہی کہوں گا، ہمیں تو کوئی دکھ یا تکلیف ہوتی ہے، ان کی زیارت کر لیتے ہیں تو ہمیں راحت نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی شفا عطا فرمائے۔ میری جماعت کے دیگر جتنے مہمان ہیں میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ میری ایک ذاتی خواہش ہے، یہاں سے لے کر سڑک تک لینے اور مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ آپ کا بڑا اجتماع ہے، کیا سارے مل کے بیک زباں ہو کے آپ کا موڈ ہے کہ اللہ رسول کا نام بلند کریں؟ جب میں کہتا ہوں تو اس سے مراد سٹیج والے بھی ساتھی ہوتے ہیں، ہے نا آپ کا موڈ؟ ذرا لگائیے نعرہ، نعرہ تکبیر۔ آپ کی بڑی مہربانی، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ تمہیں یہ ضرورت کیا پڑ گئی ہے۔ میں نے کہا مہینوں کی تھکاوٹ اگر نعرہ رسالت سے اتر جائے تو یار لگا لو۔ میں کچھ اور تو نہیں کہہ رہا، ہم جماعتی ورکر لوگ ہیں، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ میرے پاک نبی کا نعرہ لگا دیں تاکہ بہار آ جائے۔ نعرہ رسالت،
سی گزارش اور کروں گا، میں غازی ملک ممتاز حسین قادری کا نام لوں اور کوئی چہرہ مجھے ڈھیلا نظر آئے، مجھے سنی نہیں لگتا، اس لیے کہ جان دینے کا جہاں مسئلہ ہو وہاں منہ نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ میں جسٹس صاحب آپ کی موجودگی میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں سزائے موت سن کر مسکرانے پر۔ وہ سزائے موت سن کے مسکرایا اور تم سے یہاں بولا نہیں جاتا، اے غازی سلام تیری عظمت کو، تو سزائے موت سن کے مسکرا کے تم نے بتا دیا جینے میں اتنا مزہ نہیں جتنا نام محمد پہ مرنے میں مزہ ہے۔ آپ میں سے جو نبی کے نام پہ کٹنا چاہتا ہے صرف وہ بولے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سٹیج والے علماء سے بھی بادب گزارش کروں گا، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اللہ کا فضل ہے میں مہار شریف کا خادم ہوں، اس آستانے کرم کا نوکر ہوں کہ بڑے بڑے لوگ جس آستانے کی گلیوں میں گھومنے والے کتوں کا بھی ادب کرتے ہیں، لیکن میں غازی ملک ممتاز حسین قادری تیری عظمت کو سلام کرتے ہوئے کہنے لگا ہوں عشق رسول میں تو میں تیرا مرید ہو گیا۔ اور اگر یہ علماء اور یہ مشائخ مجھے اجازت دیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں مت چومو وہ ہاتھ جن میں نبی کی وفا کا جھنڈا نہیں۔ اگر آپ بھی بول سکتے ہیں تو بولیں، نہیں جو اس بات کے قائل ہیں وہ اونچی آواز سے بولیں، دفنا دو ان بتوں کو جن کے ہاتھ میں عظمت محمد کا جھنڈا نہیں۔ ہاتھ چومنے ہیں تو ان کے چومو جن کے ہاتھ کٹے بھی تو محمد کی وفا کا ترانہ پڑھتے ہو۔ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے غازی صاحب کے حوالے سے، وہ خود ہی پریشان نہیں۔ اونچی آواز سے بولو، اونچی بولو، ہمیں کوئی پریشانی نہیں، غازی میرے نبی کی بارگاہ میں مقبول ہو چکا۔ کل کا بیان آپ نے نہیں پڑھا؟ وہ کہتے ہیں جیل میں معجزے رونما ہو رہے ہیں۔ میں ایک سادہ سا جملہ کہوں گا، انہوں نے کہا تجھے تنہائی میں رکھیں گے، میرے مصطفیٰ نے کہا میں تنہا نہیں رہنے دوں گا۔ غازی تجھے اتنا تنہائی میں مزہ آتا ہے، اس نے کہا میں تمہیں بتاتا ہی نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، کیا کیا ہو رہا ہے۔ غازی سلام تیرے مقدر کو، تیری جیل کی اس کوٹھی پر محلات قربان کر دوں جن میں بیٹھ کے تو محمد عربی کے جلوے تکتا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں اظہار یکجہتی کریں غازی صاحب سے، غازی تیرے جانثار۔ اتنا ڈھیلے کیوں بول رہے ہیں؟ یہ ختم نبوت عنوان ہی ہمارا ہے۔ جس بندے نے مرزائیت کے فتنے کا کلا کیا، زمانہ اسے تاجدار گولڑا سیدنا پیر مہر علی کہتا۔ اونچی آواز سے بولو، اور کنجوسی شنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ جس بندے نے قومی اسمبلی میں ختم نبوت کی قرارداد پیش کی، زمانہ اسے قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی کہتا ہے۔ اور جس بندے نے تختہ دار پہ جانا ختم نبوت کے لیے قبول کیا، زمانہ اسے مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان یادی کہتا ہے۔ تمہاری ایک تاریخ ہے، اور روتے ہوئے نہیں مسکراتے ہوئے قبول کیا۔ جڑا تو اڈے جو نبی دے نام تے قربانی دیندیاں مسکرا سکتا ہے صرف وہ مسکرائے۔ نہیں اونچی آواز سے بولیں، ذرا اور پیار سے بولیں۔ چلو میں صرف جسٹس صاحب یہاں موجود ہیں تاکہ یہ اور جوان ہو جائیں، بتائیں ضرورت پڑی تو کون کون ممتاز قادری بنے گا؟ اے ہون نعرہ لان دا وقت ہے، غازی تیرے جانثار۔
غازی تیرے جان نثار۔ میں علماء کی تائید میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اتنا بھی اندھیر نگری نہیں ہے کہ کلمے کے نام پہ بننے والے ملک میں محمد عربی کے عزت کے محافظ کو پھانسی دی جائے۔ برباد ہوں گے وہ جو ان کی پھانسی کا سوچیں گے، اور مدینے والا انہیں قریب کر لے گا جو غازی کا ساتھ دیں گے۔ اور میں اشارہ کر کے آگے چلنا چاہتا ہوں، جو کہتا ہے نا غازی قاتل ہے، وہ قادری ہے پر کشش والے کاف سے، وہ قدورت کا مارا قادری ہے۔ اور میں بالکل واضح کہنا چاہتا ہوں، بندہ حرام خور بن جائے اسے نبی کی عزت کا پہرا یاد نہیں رہتا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک چھوٹا سا جملہ کہہ لوں۔ کتا جس در کی روٹی کھائے مالک سویا رہتا ہے، کتا پہرا دیتا ہے۔ نمک حرام نبی کے نام پر کھا کھا کے اب حمایت گستاخوں کی۔ تیرے جیسے کروڑوں بے غیرت ہمارے جوتے کی ناک پر، ہم جیئیں گے بھی ممتاز قادری کے ساتھ، مریں گے بھی ممتاز قادری کے ساتھ۔ ہم نے ابھی میرے بڑے ارمان ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں جگر گوشہ تاجدار گولڑا تشریف لانے والے ہیں۔ مجھے نے فرمایا کہتے ہو تو 11 بجے بھی آ جاتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں جی پیر نہیں آتے، میں نے کہا پیروں کو بھی بلانے کا ڈھنگ تو سیکھے نا۔ فرمایا کہتے ہو تو 11 بجے آ جاتے ہیں، میں نے کہا نہیں حضور آپ پچھلی نشست میں ہیں، آپ تشریف لا رہے ہیں، باقی دیگر قائد ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میں چمچہ گیری پر لعنت بھیجتا ہوں۔ میرے لیے وہ لوگ جو نیچے آ کر میرے نبی کی ختم نبوت کے کاز کے لیے بیٹھے ہیں، اگر میرے بس میں ہو تو میں ان کے پاؤں کے نیچے اپنی آنکھیں بچھا دوں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں تمہیں بھی اور جماعت کے ہر سطح کے سارے لیڈروں کو۔ آخر تم ایسے تو نہیں آ گئے، حضور کی محبت میں آئے ہو۔ جماعت اہل سنت پنجاب نے بس صرف یہ یاد رکھنے کے لیے کہ آپ ختم نبوت کی کانفرنس میں تشریف لائے تھے، ہم نے ایک چھوٹی سی شیلڈ سائز کے اعتبار سے چھوٹی ہے، ختم نبوت کے اعتبار سے بہت بڑی ہے، کیونکہ عنوان ایسا ہے۔ ہم جسٹس میاں نذیر اختر صاحب کی دینی خدمات، ہائی کورٹ کے جج تھے، الحمراء ہال میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے جو تحذیر الناس کو رگڑا دیا مجھے آج تک بھولا نہیں۔ میں پیر صاحب قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، مجھے کمینے لگتے ہیں وہ بندے جن کو عہدے اور پارٹیوں کا خیال ہو اور عظمت رسول کا خیال نہ ہو۔ ایک جملہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ غازی صاحب کے مسئلے پر کوئی سیاسی پارٹی بولی ہے؟ سنی اتحاد کونسل بولی ہے، وہ تو ہیں ہی سنی، باقی کوئی بولا ہے؟ نہ کوئی میاں، نہ کوئی کاکا، نہ کوئی زرداری، نہ عمران خان۔ اس کی وجہ یہ ہے نبی کی عظمت کے چوکیدار وہی ہوتے ہیں جن کو مدینے والا پسند کرتا ہے۔ میں میاں نذیر اختر صاحب کی خدمت میں یہ شیل جماعت کی طرف سے پیش کروں گا، لیکن میری خواہش ہے ضیاء الامت کے لخت جگر تشریف فرما ہے اور ختم نبوت کی یہ پہلی شیل وہ اپنے ہاتھ سے جسٹس میاں نذیر اختر صاحب کو جماعت اہل سنت کی طرف سے آپ عطا فرمائیں گے۔ حضرت قبلہ میجر محمد ابراہیم شاہ صاحب۔ آپ اندر تشریف لے آئیں، میں تمام حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس نشست میں اہل سنت کے بزرگ ترین خطیب
میں نے غزالی زمان راضی دوران امام اہل سنت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کو محبت و شفقت بھرے لہجے میں ان کا خطاب سنتے ہوئے دیکھا ہے۔ میری مراد خطیب پاکستان حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد محفوظ الحق شاہ صاحب سے ہے۔ میں آج کی اس نشست کے صدر گرامی قدر پیر طریقت حضرت صاحبزادہ میاں سعید احمد شرپوری صاحب سے گزارش کروں گا کہ جماعت کی طرف سے یہ شیلڈ آپ حضرت کو عطا فرمائیں۔ حضرت صاحبزادہ میاں سعید احمد شرپوری صاحب، جماعت کی طرف سے یہ شیلڈ آپ عطا فرماتے ہیں۔ حضرات محترم، جی بالکل، حضرت جسٹس میاں نذیر اختر صاحب نے ابھی ممتاز قادری صاحب کے حوالے سے میٹنگ ہے، یہ بھی بتا دوں جو ریٹ دائر ہوئی ہے راولپنڈی میں، اللہ ان کو جزا دے، وہ ریٹ بھی میاں صاحب نے تیار کی ہے۔ ایمان والا جج ہو تو وہ کہتا ہے سزا نہیں ہوگی، یہ بھی تو ہائی کورٹ کے فیصلے کرتے رہے نا، یہ کہتے ہیں سزا نہیں ہوگی، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں جانشین فقیہ اعظم حضرت علامہ صاحبزادہ پیر مفتی محمد محب اللہ صاحب نوری سجادہ نشین آستانہ عالیہ بصیر پور شریف سے کہ وہ تشریف لائیں اور تحریری مقالہ تو وہ ہمیں عطا فرمائیں گے، لیکن مقالے کے کچھ اقتباسات وہ خطاب کی صورت میں ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غازی تیرے کیا نثار، جماعت اہل سنت پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، عاشقان مصطفیٰ، جماعت اہل سنت کے اراکین اور ارباب علم و دانش، آج کی اس خوبصورت کانفرنس کے انعقاد پر میں خطیب اسلام حضرت علامہ مفتی محمد اقبال صاحب اور ان کے رفقائے کار جماعت اہل سنت پنجاب کے ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ختم نبوت کا انعقاد وقت کی اہم ضرورت ہے۔ مجھے جو موضوع دیا گیا تھا ختم نبوت احادیث کی روشنی میں، اس حوالے سے میں نے 40 احادیث پر مشتمل اربعین ختم نبوت کے عنوان سے میں نے ایک مقالہ تحریر کیا ہے، اور پھر میں نے اسے مختصر کرتے ہوئے اس محفل میں پیش کرنے کے لیے 20 احادیث پر مشتمل، لیکن اب چونکہ وقت کے دامن میں یہ گنجائش نہیں ہے تو میں اشارہ چند باتیں عرض کروں گا۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ یہ ملک جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے توسط سے ملا، یہاں ہمیں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، اس عقیدہ کے تحفظ کے لیے اور ناموس رسالت کے حوالے سے ہمیں یہاں پہ کانفرنسیں کرنی پڑیں، یہاں کی عدالتیں، یہاں کے حکمران اور یہاں کے ارباب حکومت کے علاوہ بعض دانشور بھی جب وہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جائیں اور دنیا کے مفاد کے اسیر ہو جائیں، تو پھر ان حالات کے اندر جماعت اہل سنت نے اس کانفرنس کا انعقاد کر کے میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی ایک اہم ضرورت کو پورا کیا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت
یہ ایک بنیادی اور مرکزی حیثیت اسے عقائد کی دنیا میں حاصل ہے۔ قرآن کریم کی نصوص قطعیہ اور حدیث مبارکہ سے یہ عقیدہ واضح ہے۔ یہ کوئی فروعی مسئلہ نہیں ہے یا فقہی تنازع نہیں، بلکہ یہ امت کا اجماعی مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کے لیے سب سے پہلا امت کے اندر جو اجماع منعقد ہوا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، وہ مسئلہ ختم نبوت تھا، جس کے تحفظ کے لیے سینکڑوں صحابہ کرام، تابعین کرام، اور جن میں 700 کی تعداد میں کم و بیش قرآن کریم کے قراء اور حفاظ تھے، جنہوں نے اپنی جامع شہادت نوش کیا لیکن ختم نبوت کے عقیدے پر ہاتھ نہ آنے دی۔ اس عقیدے کے تحفظ کے لیے قربانیاں دی گئی۔ ہمارے امام اعظم، امام الائمہ، کاشف الغمہ سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے دور میں جب ایک متربی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور کہا کہ میں تمہیں دلائل پیش کرتا ہوں، امام اعظم نے فرمایا کہ لوگوں، وہ تو بدبخت کافر ہے ہی جو شخص ایسے جھوٹے سے دلیل طلب کرے گا۔ فرمایا وہ بھی کافر ہے، اس لیے کہ جب آقا نے فرما دیا لا نبی بعدی کہ میرے بعد کسی نبی آنے کی گنجائش ہی نہیں، اب جو ایسے جھوٹے سے دلیل طلب کرے، معجزہ طلب کرے، فرمایا وہ بھی کافر اور بے دین ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حاضرین محترم، ختم نبوت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کائنات میں یہ کائنات نہیں بنی تھی، جب روحوں کی دنیا تھی، عالم ارواح کے اندر وہ انبیاء کرام کی پاک ارواح، پاکیزہ ارواح، ان سے جو میثاق لیا گیا تھا، عہد لیا گیا تھا، جس کا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس کے اندر تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا۔ اس پہلے ہی اس عالم ارواح کے اندر، اس پہلے اجتماع کے اندر عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کا یوں اہتمام کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام سے عہد لیا، وعدے لیے، اور ثم جاءکم رسول کہہ کر بتا دیا کہ جب تم سارے آ چکو گے تو اس بزم کائنات میں بعد میں میرا آخری نبی محمد مصطفیٰ جلوہ گر ہوگا۔ اسی لیے علی مرتضیٰ کرم اللہ الکریم آپ فرماتے ہیں لم یبعث اللہ نبیا من آدم فمن بعدہ الا اخذ علیہ العہد فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر آنے والے نبی سے وعدہ لیا گیا کہ تم عہد کرو کہ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے اور ان کی تائید اور نصرت کرو گے۔ دوستان گرامی قدر، اللہ رب العزت نے جب لوح محفوظ کو بنایا تو لوح محفوظ پر بھی اللہ پاک نے لکھ دیا کہ محمد خاتم النبیین، کہ محمد مصطفیٰ خاتم النبیین ہے۔ جب عرش بنا، عالم دنیا کو، عالم ارواح سے عالم اسلام کی باری آتی ہے تو پھر بھی ختم نبوت کی جلوہ گری نظر آتی ہے۔ اللہ پاک نے جب عرش بنایا تو عرش کے اوپر کاتب اعلیٰ ساق العرش محمد رسول اللہ خاتم النبیین، عرش پر بھی اللہ رب العزت نے ختم نبوت لکھ کے محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت کے پرچم لہرا دیے۔ اس کے بعد جب زمین پر حضرت آدم علیہ السلام، اس پہلے انسان اور زمین پر پہلے نبی بن کر آنے والے حضرت آدم علیہ السلام، آپ کی جلوہ گری ہوئی تو آدم علیہ السلام کے دو کندھوں کے درمیان بین کتفی آدم مکتوب محمد رسول اللہ خاتم النبیین، اللہ نے آدم علیہ السلام کے کندھوں کے درمیان یہ مور لگا دی کہ محمد مصطفیٰ خاتم النبیین ہیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ ختم نبوت پر ایمان رکھنے والا وہ ہوگا جو حقیقی ہوگا، جو اپنے باپ کی بات کو تسلیم کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے کندھوں پر مور لگا کے بتا دیا کہ یہ فطرت انسانی کے اندر، اور یہ عقیدہ جو ہے مور لگا دی گئی تاکہ کسی کو شک نہ رہے۔ اس کے بعد جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں جلوہ گر ہوئے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان بھی مور لگا دی گئی، اور وہ مور کیا تھی؟ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں بین کتفی خاتم النبیین و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کندھوں کے درمیان مور لگا دی گئی۔ آدم علیہ السلام جلوہ گر ہوئے تو آدم علیہ السلام کے زمین پر آ کے آپ نے جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کی، مغفرت طلب کی، تو اس وقت طبرانی شریف کے الفاظ ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کی توبہ قبول کرتے ہوئے فرمایا، اس وقت اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ اے آدم، تو جانتا ہے کہ محمد کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، جن کے صدقے
इन्नहु आखिरु नबिय्यिना मिन ज़ुर्रिय्यतिका व इन्ना उम्मतहु आखिरुल उम्ममी मिन ज़ुर्रिय्यतिक। इसके बाद हम देखते हैं कि जितने अंबिया किराम आते रहे, कुतुब समावी के अंदर खत्म नबुव्वत के अकीदे को मरकजी अहमियत हासिल रही। और काना युसम्मा फिल कुतुब, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि पहली किताबों के अंदर हजूर के जो नाम थे उनमें अहमद, मोहम्मद, माही, मुकफ़ी और दीगर अस्माए किराम की तरह मुकफ़ी भी था। और मुकफ़ी का माना किया है जो सबसे बाद आने वाले, यानी खत्म नबुव्वत की शान से मुत्तसिफ होकर तशरीफ लाने वाले नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा क्यों ना होता, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तख्लीक़ कायनात का सिलसिला जो है ये सारा का सारा क्यों बनाया। फरमाया कि हबीब, मैंने आदम अलैहिस्सलाम को चुन लिया, मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील बनाया, वमा खलक़्तु ख़ल्क़न अकरम अलैया मिनका। इस सारी मखलूक़ात में ए हबीब तो इससे प्यारा मुझे कोई है ही नहीं, तो इससे ज़्यादा इज्जत किसी और की है ही नहीं। क्यों? इसलिए कि मैंने ये दुनिया पैदा की तो तेरे लिए पैदा की। वलौला का या मुहम्मद मा खलक़्तु दुनिया, मैं दुनिया को पैदा ना करता। इसीलिए हर आने वाले नबी से सबब तख्लीक़ कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और खत्म नबुव्वत का अहद लिया गया। दोस्तान गिरामी कदर, मेराज की रात भी हम देखते हैं, मस्जिद अक्सा हो, अंबिया किराम के खुतबों के बाद सारे नबी अपनी फजीलतें बयान कर चुके, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जो फजीलत बयान की उसमें भी ये फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसलनी रहमतल लिल आलमीन व काफ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा व अंज़ल अलैयल फुरक़ान। इसमें फरमाया वजाल उम्मती हुमुल अव्वलून वल आखिरून, कि मेरी उम्मत सबसे आखिरी उम्मत है। वशरा अली सदरी वजालनी फातिहन व खातिमा, कि अल्लाह ने मुझे फातिह दीवाने नबुव्वत बनाया और खातिमे दफ्तर रिसालत बनाकर भेजा। दोस्तान गिरामी कदर, इस हदीस के आखिर में फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शब मेराज हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फरमाया था कि हबीब, तेरी उम्मत जो है जाल तो उम्मता का हुमुल अव्वलून हुमुल आखिरून, और फरमाया जाल तो का अव्वल नबीय्यिना खल्क़न व आखिरुहुम बासन व जाल तो का फातिहन व खातिमा। ए हबीब, हमने तुझे नबुव्वत का इफ्तिताह करने वाला भी बनाया और नबुव्वत का इख्तिताम करने वाला भी हमने तुझे बनाकर भेजा। ये फिर आलम बरज़ख के अंदर हम देखते हैं, आलम बरज़ख के अंदर हम देखते हैं तो कब्र के अंदर आप जानते हैं कि सवाल होगा, जहां ये पूछा जाएगा मर रब्बो का, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, और मोहम्मद मुस्तफ़ा के बारे में सवाल होगा, तो उस कब्र के अंदर भी मुनकर नकीर फरिश्ते जब पूछेंगे तो उसके जवाब में कहा जाएगा मोहम्मदुन नबी जी व खातमुन नबिय्यीन, कि मोहम्मद मुस्तफ़ा मेरे नबी हैं और वो खातमुन नबिय्यीन हैं। खत्म नबुव्वत का अकीदा वो है जो आलम इस्लाम के अंदर भी है, आलम अरवाह के अंदर भी था, और जब कब्र में जाएंगे तो वहां भी अकीदा खत्म नबुव्वत काम आएगा। इसी तफसीर इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को दुर्रुल मंसूर में बयान किया है। और आलम आखिरत जब होगा, माशर का दिन तो होगा ही उम्मत मुस्तफ़ा के इज़हार के लिए, अव्वलीन और आखिरीन, जब सारे के सारे आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे के दरवाजे पर जाएंगे और सब कहेंगे कि शफाअत करना हमारा काम नहीं, मेरा काम नहीं, इज़ाबु इला गैरी। जब सारे मिलकर अव्वलीन व आखिरीन मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर होंगे तो वहां भी अकीदा खत्म नबुव्वत की जलवा करी होगी और सारे अर्ज करेंगे। सही बुखारी शरीफ की हदीस है, या मुहम्मद अंत रसूलुल्लाह खातिमुल अंबिया। माशर के मैदान में भी आज कोई इनकार मानता ही नहीं मानता, माशर के मैदान में हर कोई मानेगा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा खातिमुन नबिय्यीन बनकर जलवागर हुए। इख्तिताम से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुहद्दिसीन किराम ने तसरीह की है कि खत्म नबुव्वत के सिलसिले में बिज़ालिका वरदतिल अहादीस मुतवातिरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत हाफ़िज़ इब्न कसीर कहते हैं कि मुतवातिर हदीसों से खत्म नबुव्वत का अकीदा साबित है। वक़द अख़बरल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबी व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी सुन्नतिल मुतवातिरति अन्हु, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से और कुरान करीम से साबित है कि मरिदा हाज़ल मकाम बादहु फ़हुव कज़्ज़ाबुन नफ़ाकुन दज्जालुन दालुन मुदिल्लुन, कि अकीदा खत्म नबुव्वत के हवाले से जो आदमी हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबुव्वत का किसी किस्म की नबुव्वत का भी दाई हो या उसका पैरोकार हो, फरमाया वो गुमराह है, वो परले दर्जे का झूठा है, इफ्तरा परदाज है, वो दज्जाल है, इंतहाई गुमराह है और गुमराही फैलाने वाला है। मुतअद्दिद हदीस मुबारका से ये मसला साबित है। मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि उलमाए किराम की काविशों से और अहले इस्लाम की कुर्बानियों से पाकिस्तान के अंदर नबुव्वत के झूठे दावेदार मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और उसके मुत्ताबिईन को गैर मुस्लिम करार दिया गया, लेकिन 37 साल से ज़्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद
آج بھی آئین کی شک پر عمل نہیں ہوا، اور کلیدی عہدوں پر، کلیدی اسامیوں پر آج بھی ایسے افسر موجود ہیں جو عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ ہم ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مسئلے کو روشناس کرایا جائے عوام کو، اور حکومت پر زور دیا جائے تو آئین کی اس شک پر اس کی روح کے مطابق عمل کو یقینی بنائے، اور قومی شناختی کارڈ، پاسپورٹ اور دیگر دستاویزات میں قادیانیوں کا بحیثیت غیر مسلم اندراج کیا جائے، اور قادیانی افسروں کو ان کے عہدے سے ہٹایا جائے تاکہ پاکستان کا وجود مسعود قادیانی سازشوں سے محفوظ کیا جائے۔ آخر میں ایک بار پھر میں جماعت اہل سنت پنجاب کے عمائدین کو اس خوبصورت کانفرنس کے انعقاد پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیر خلقہ محمد اجمعین برحمتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالی مرتبت، عالم باعمل، پیر طریقت، راہبر شریعت، عالم علمائی حضرت سید محفوظ الاقشا صاحب، خطیب اعظم بورے والا، خطیب بے پاکستان سید محفوظ الاقشا صاحب، اور میرے نہایتی دل کے قریب، کوئی نورا کشتی نہیں ہے، میرے نہایتی دل کے قریب مفتی محمد اقبال چشتی صاحب، امیر جماعت اہل سنت پاکستان صوبہ پنجاب۔ حضرات محترم، اب تو میری عمر 50 سال ہے، میں 10 سال کی عمر سے قبلہ محفوظ الاقشا صاحب کی زیارت کر رہا ہوں اور علمی خطاب سن رہا ہوں۔ مجھے آج بڑی خوشی ہوئی ہے، ان کی بڑی دیر بعد زیارت ہوئی ہے۔ تقریر جب میری 10 سال عمر تھی یہ بھی میری تھوڑی بہت سن لیتے تھے، مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی شاہ صاحب کی موجودگی میں میں چھوٹی عمر میں تقریریں کرتا رہا ہوں۔ تو آج سب کو پتہ ہے جو مجھے جانتے، میری تقریر تو 100 گھنٹے کی ہوتی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں میری تقریر آدھا وقت میری تقریر ہوتی تھی، آج مفتی اقبال چشتی صاحب کے ڈر سے صدارتی خطبے کا ایک نقصان ہوتا ہے، جو باتیں میں سوچ کے آیا تھا سب نے کہہ دی ہیں کافی، تو میں ان کی تائید اب کروں گا، تو تقریر نہیں، گفتگو اور متفرقات، اور 2-3 منٹ میں وائنڈ اپ ہوگی۔ حضرات محترم، ممتاز قادری صاحب عاشق رسول ہیں، ان کو جو صدائے موت دے گا عملی طور اقبال چشتی صاحب نے یہاں اعلان کیا کہ صاحبزادہ میاں سید احمد شرکپوری سابق MPA حضرت پیر سید محفوظ الاقشا صاحب کو شیلڈ پیش کرے۔ میں نے یہ سوچا، حالانکہ میں بڑا متکبر بدتمیز ہو جاتا ہوں، میں کسی کی جلدی سے عزت نہیں کرتا، میں بہت خطرناک ہوں، لیکن میں نے یہ سوچا اتنے بڑے عالم اور میرے بزرگ سید محفوظ الاقشا صاحب کو میں شیلڈ دیتا ہوا اچھا نہیں لگوں گا، تو میں نے جسٹس نذیر اختر صاحب سے ریکویسٹ کی آپ ان کو شیلڈ پیش کر دیں۔ تو میرے لیے یہ واجب الاحترام ہے اور بڑی خوشی ہوئی ان کی زیارت کر کے۔ تو حضرات، حضور علیہ السلام سب لوگ مانتے ہیں خاتم النبیین ہیں، اور جو حضور کو خاتم النبیین نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے۔ حضرات محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، آپ کو پوری امت سے پیار ہے، آپ غریبوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حاکم وقت بیت المال سے غریبوں کی امداد کرے،
اگر بیت المال سے خزانہ ختم ہو جائے تو امیروں سے چھین کر غریبوں کو دے. یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے. پاکستان میں جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے وہ تمام لوگ اگر زکوٰۃ ادا کر دیں تو کافی حد تک غربت ختم ہو سکتی ہے. ایسے جاگیردار بھی ہیں, ایسے سرمایہ دار بھی ہیں, ایسے صنعت کار بھی ہیں جن کی خواہشات بہت زیادہ ہیں. ان کو چاہیے اللہ رسول کی محبت میں مخمور ہو کر اپنی خواہشات کو کم کریں, دولت سے محبت ختم کریں, اپنی خواہشات ختم کر کے, اپنی دولت سے محبت ختم کر کے, اللہ رسول سے محبت پیدا کر کے, اپنی خواہشات کم کر کے غریبوں کو معقول تنخواہ دیں اور کسی کو نوکر نہ سمجھیں. ایسے جاگیردار, ایسے صنعت کار جن کی خواہشات بہت ہیں وہ غریبوں کو معقول تنخواہ نہیں دیتے. حضرات محترم, حضور علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے اور حضور کے ارشادات پہ عمل کرنا چاہیے. تو عرض یہ ہے کہ حضور نے فرمایا غلط کام نہ کیے جائیں, لیکن میں نے یہ ریسرچ کی ہے, یہ برے کام جو زیادہ تر ہیں, چوریاں, ڈاکے, قتل و غارت, زیادہ تر غربت کی وجہ سے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں غریب راضی ہو جائے تو اللہ رسول راضی ہو جائیں گے اور معاشرتی برائیاں بے شمار ختم ہو جائیں گی جن سے حضور علیہ السلام نے منع کیا ہے. آخر میں یہ بالکل دیکھ کے کہہ رہا ہوں, مفتی محمد اقبال چشتی صاحب صدر جماعت اہل سنت پاکستان صوبہ پنجاب نے اور ان کے ساتھیوں نے بڑی محنت کی ہے اور میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں. لیکن سب سے زیادہ مبارک مفتی محمد اقبال چشتی صاحب کو اس لیے دیتا ہوں کہ انہی کا تصور ہے اور یہ جو انہی کا تخیل ہے, یہ ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد, اور انہی کی سب سے زیادہ محنت ہے. اس لیے ان کو میں زیادہ مبارک دیتا ہوں اور ان کو زیادہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ گفتگو بھی مکمل نہیں ہوئی. وما علینا الا البلاغ المبین. مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام, شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام. ہم یہاں پہ پڑھیں وہ مہدی نہیں سونے, ہم یہاں پہ پڑھیں وہ مہدی نہیں سونے. ان کی اعلیٰ سماعت پہلا کو سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام, شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام. دست بستہ ہیں کھڑے میرے آقا تیرے حاضر غلام, اور پیش کرتے ہیں غلام نا سلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم انی اسألک اللفظ والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہم استرنا بسترک الجمیل. اللہم اکفنی شرہم بما شئت. الہ العالمین, میری جماعت کے عظیم المرتبت قائدین ہیں, صوبائی قائدین ہیں, یہ ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا اور جو دور و دراز سے
کارکن اور اہل سنت و جماعت تشریف لائے، مولا کریم ان کا ایک ایک سانس، ایک ایک قدم اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماؤ۔ ہر بلا سے، وبا سے، پریشانی سے، اضطراب سے، مصیبت سے، ہر قسم کی ذلت و رسوائی سے، ہر قسم کے حادثے سے اہل اسلام کو محفوظ فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حافظ یا حفیظ یا وکیل یا رقیب یا اللہ، وصلی اللہ علی خیر محمد وعلیہ۔ حضرات محترم، تھوڑی ہی دیر میں جگر گوشہ تاجدار گولڑا، پیر طریقت حضرت صاحبزادہ پیر سید معین الحق شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ، سجادہ نشین آستانہ عالیہ گولڑا شریف، آپ سٹیج پر جلوہ گر ہونے والے ہیں۔ ان کے ساتھ مفکر اسلام، مفسر قرآن، قائد اہل سنت حضرت علامہ قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مرکزی ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت پاکستان، وہ بھی سٹیج کی زینت بننے والے ہیں۔ اور کچھ ہی دیر بعد پھر مظہر امام اہل سنت، امیر اہل سنت، مظہر غزالی زمان حضرت علامہ پروفیسر پیر سید مظہر سعید شاہ صاحب کاظمی، مرکزی امیر جماعت اہل سنت پاکستان، وہ بھی سٹیج پر تشریف لانے والے ہیں۔ اور دیگر ہمارے معزز مہمان، مشائخ اعظام، وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے تھوڑی دیر کے بعد تشریف لانے والے ہیں۔ عالم اسلام کے مایہ نازکاری، زینت القراء، محترم جناب الحاج قاری غلام رسول صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ تشریف لا چکے ہیں۔ آج کی اس نشست کا آغاز ان کی تلاوت کلام پاک سے ہوگا۔ میں آپ تمام حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کچھ حالات اور کچھ دقتوں کی وجہ سے ہم آپ کے شایان شان میزبانی کا حق تو ادا نہ کر سکے، لیکن میں دست بستہ معذرت خواہ ہوں۔ آپ کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں۔ گرمی کے موسم میں دور دراز سے چل کر آپ نے آج پھر ثابت کر دیا ہے کہ سنی کو جب بھی رسول اللہ کی عظمت کے نام پہ بلایا جائے، حالات کیسے بھی ہوں، وہ سنی وہاں ضرور پہنچتا ہے۔ آج آپ اپنے گھر انٹرنیشنل سنی سیکریٹریٹ میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس سنی سیکریٹریٹ کو اہل سنت کی امیدوں کا مرکز بنائے اور یہاں سے مسلک کی اشاعت کا کام ویسے ہی ہو جیسا کہ جماعت کی قیادت چاہتی ہے۔ اللہ ہم سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نعرہ لگائیے محبت سے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ جیسے پہلی نشست میں نعرہ لگا رہے تھے، اگر اسی طرح نعرہ لگائیں تو یقیناً محبت میں اور اضافہ ہوگا۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، غازی تیرے جانثار، غازی تیرے جانثار، جماعت اہل سنت پاکستان، جماعت اہل سنت پاکستان۔ حضرات جیسے ہی صدر مجلس تشریف لائیں گے تو ان کے تشریف لاتے ہی محفل کا آغاز کر دیا جائے گا۔ آپ کو میں یہ خوشخبری سناتا چلوں، الحمدللہ جگر گوشہ تاجدار گولڑا اور حضور مفکر اسلام اجتماع میں تشریف لا رہے ہیں۔ کھڑے ہو کر استقبال بھی کیجئے اور نعرہ اس محبت سے لگائیں کہ تاجدار گولڑا خوش ہو جائیں میرے شہزادے کا استقبال کس طرح ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جگر گوشہ تاجدار گولڑا، جگر گوشہ تاجدار گولڑا، جگر گوشہ تاجدار گولڑا، حضرت صاحبزادہ پیر معین الحق شاہ صاحب گیلانی، سجادہ نشین
حضرت صاحبزادہ پیر سید معین الحق شاہ صاحب گیلانی، حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب۔ الحمدللہ آج کی ہماری اس بزم میں آپ یقین فرمائیں ختم نبوت کانفرنس اپنے عروج کو پہنچی کہ فاتح مرزائیت کا نور نظر جلوہ گر ہو گیا۔ تاجدار گولڑا سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات گرامی ہے کہ قیامت تک ہر منصف مزاج کو تسلیم کرنا پڑے گا، فتنہ مرزائیت کو تباہ کرنے کا صحرا جس کے سر پر سجدہ ہے وہ تاجدار گولڑا کی ذات گرامی ہے۔ الحمدللہ جگر گوشہ تاجدار گولڑا پیر طریقت عالی مرتبت حضرت صاحبزادہ پیر سید معین الحق شاہ صاحب گیلانی سجادہ نشین آستانہ عالیہ گولڑا شریف تشریف لائے۔ میں جماعت اہل سنت پاکستان کی طرف سے، جماعت اہل سنت پنجاب کی طرف سے بالخصوص آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کو انٹرنیشنل سنی سیکریٹریٹ میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری جماعت کے قائد بلا مبالغہ آج جس گھر میں آپ بیٹھے ہیں یہ جس شخصیت کی کوششوں کا ثمر ہے وہ مفکر اسلام حضرت علامہ قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب کی ذات گرامی ہے۔ وہ میرے قائد اور آپ کے قائد تشریف فرما ہیں۔ جگر گوشہ تاجدار گولڑا کے ساتھ جگر گوشہ سلطان العارفین عرصہ دراز سے جماعت اہل سنت کی خدمات کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں بلند کیے ہوئے اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان کے ممبر حضرت صاحبزادہ پیر خالد سلطان سروری قادری دامت برکاتہم العالیہ مرکزی چیف آرگنائزر جماعت اہل سنت پاکستان آپ تشریف فرما ہیں۔ ان کے ساتھ عالی مرتبت عالی مقام عزت مآب محترم صاحبزادہ ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور محکمہ اوقاف پنجاب تشریف فرما ہیں۔ ان کے ساتھ شیخ القرآن سال ہاں سال تک حضور داتا گنج بخش کے آستان کرم پر امامت کے مسلح اور ممبر کے منصب پر جنہیں داتا گنج بخش نے اپنے کرم سے نوازے رکھا حضرت علامہ مولانا محمد مقصود احمد چشتی قادری صاحب تشریف فرما ہیں۔ جماعت اہل سنت ساہیوال ڈویژن کے امیر پیر طریقت حضرت صاحبزادہ پیر سید خلیل الرحمان شاہ صاحب تشریف فرما ہیں اور حضرت شیخ الحدیث آستانہ عالیہ مہر آباد سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان علامہ پیر سید ظفر علی شاہ صاحب مہروی تشریف فرما ہیں اور عالی مرتبت عالی مقام محترم جناب طارق جاوید صاحب ڈی اے اوقاف وہ تشریف فرما ہے۔ محترم صاحبزادہ پیر دلدار علی شاہ صاحب آستانہ عالیہ بشندور شریف کے سجادہ نشین برطانیہ اور یورپ مرکزی جماعت اہل سنت کے جنرل سیکرٹری وہ تشریف فرما ہیں۔ جگر گوشہ سلطان العارفین حضرت قبلہ پیر ندیم سلطان صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں اب گزارش کروں گا آج کی اس نشست کا آغاز کرنے کے لیے عالم اسلام کے اس مایا ناز کاری کو کہ جیسے جیسے ان کی عمر کے دن بڑھتے جاتے ہیں قرآن کی تلاوت سے ان کی جوانی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اللہ نے انہیں مسلک کی غیرت کے ساتھ گلے کا سوز بھی عطا کیا ہے۔ وہ جب قرآن مجید کی تلاوت فرماتے ہیں تو یقیناً قرآن سے محبت کرنے والے دل سے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ عالم اسلام کا سرمایہ زینت القرآ محترم جناب الحاج قاری غلام رسول صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت
ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون
يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اج سکھ متراں دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری لوں وچ شوق چنگیری لوں وچ شوق چنگیری لوں وچ شوق چنگیری اج نالیاں کیوں جھڑیاں اج سکھ متراں دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری مکھ چند بدر شاشانی متھے چمک دی لال
مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھین مد بھریاں اس صورت نو میں جانا تھا کہ جانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا کہ جانا تھا سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا رب دی میں شان آکھا جس شان تو شان سب بڑیاں سبحان اللہ ماج ملکا ما احسنا کا ماک ملکا سبحان اللہ ماج ملکا ما احسنا کا ماک ملکا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی حسن علیہ گل شریف سبحان اللہ ماج ملکا ما احسنا کا ماک ملکا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں اج سکھ متراں دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گنیری ہے
दिलों विच शौक चंगेरी अज नैना लाया क्यों झड़ियां सरकार के रोजे पर वो रहमत बारी है हर देखने वाले पर एक कैफ सा तारी है हर देखने वाले पर एक कैफ सा तारी है उम्मत के लिए उस शहर मुनव्वर में उस शहर मुनव्वर में उम्मत के लिए वल्लाह उस शहर मुनव्वर में एक चश्मे नूरानी इरफान का जारी है एक चश्मे नूरानी इरफान का जारी है कहता है मुईनुल हक बाइज्जों में आदा का कहता है मुईनुल हक बाइज्जों ने आदा का ये दिल भी तुम्हारा है ये जान भी तुम्हारी है ये दिल भी तुम्हारा है ये जान भी तुम्हारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अफ़ज़लुस्सलाति व अकमलुस्सलामि अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहिल किराम व अस्हाबिहिल इज़ाम अजमईन अम्मा बाद लायके सदर-ए-एज़ाज़ इफ्तिखार कुर्सी सदारत जिगर गोशाए गौसुल वरा परवरदाए निगाह मेहर अली हज़रत साहबजादा पीर सैयद गुलाम मोइनुल हक गिलानी साहिब ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया गोलड़ा शरीफ इंतहाई इज़्ज़तों मोहब्बतों के लायक कायद अहले सुन्नत मुफक्कर इस्लाम हज़रत अल्लामा पीर सैयद रियाज़ हुसैन शाह साहिब मैं उनके कदमों को छूते हुए अपनी गुज़ारिशात इकबाल की इस बात से शुरू करता हूँ। इकबाल कहते हैं कि बरे सग़ीर में ख़तमियत और कौमियत का मसला अगरचे बादियों नज़र में दो मुख्तलिफ हैसियतें रखता है कि एक का ताल्लुक़
سیاسی حیثیت سے ہے، اور دوسرا مسئلہ دینی اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن اقبال کہتے ہیں کہ در حقیقت اگر آپ غور کریں تو ان دونوں مسئلوں کے پیچھے آپ کو ایک ہی فکر کار فرما نظر آئے گی۔ ایک مسئلے کا علمبردار اگر حسین احمد مدنی تھا، جس نے کہا کہ قومیں ادیان سے نہیں بلکہ اوطان سے بنتی ہیں، اور دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر دور کے تقاضوں کے مطابق نئی توجیہ، نئی تعریف اور نئی پریڈکشن کی ضرورت ہے، تو اس موقع پر قومیت کے حوالے سے حضرت اقبال اٹھے اور انہوں نے اس کا رد کیا اور اس کو للکارا اور کہا کہ عجم ہنوز نہ دانند رموز دین ورنہ زے دو بند حسین احمد لیچے بلجا بیس سرود بر سر منبر کہ ملت از وطن است چے بے خبر زے مقام محمد عربیست با مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم آؤس اگر باؤ نہ رسیدی تمام بول حبیست۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ قومیت کا مسئلہ اگرچہ سیاسی ہے، لیکن وہ اس کو تاجدار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حیثیت کے ساتھ منسلک کرتے ہیں، جہاں دارالعلوم دیوبند کے بانی قاسم نانوتوی نے یہ بات پیش کی تحذیر الناس میں کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمیت کی حیثیت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اقبال کہتے ہیں کہ ایک طرف قاسم نانوتوی میں یہ بات پیش کر کے مرزا غلام احمد قادیانی کو وہ بنیاد فراہم کی جس کی بنیاد پر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور بات صرف یہیں تک نہیں ہے بلکہ تحذیر الناس میں اس نے یہ بھی لکھا کہ نبوت کے حوالے سے کسی نبی کو اپنی امتی پر فضیلت علم کی بنیاد پر ہوتی ہے، عمل کی بنیاد پر نہیں، اور اگر کوئی امتی عمل میں اس قدر ترقی کر جائے تو اس کے لیے اس بات کا امکان بھی موجود ہوتا ہے کہ وہ اپنے نبی پر فوقیت حاصل کر جائے۔ حضرت اقبال کہتے ہیں کہ یہ وہ بنیاد ہے جس پر مرزا غلام احمد قادیانی نے اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ کر جزوی طور پر اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی فضیلت ظاہر کی، اور اس موقع پر اقبال کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ پس خدا پر ماں شریعت ختم کر، پر رسول ماں رسالت ختم کر، لا نبی یا بعد از احسان خداست، پردہ ناموس دین مصطفیٰ۔ اصل میں بات جو میں کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اقبال سے کسی نے پوچھا ہوگا کہ اقبال یہ فکر کی جولانی تجھے کہاں سے ملی، تو اس نے کہا ہوگا کہ تجھے اقبال ایک سید کے گھر سے فیض پہنچا ہے۔ یہ اقبال وہ ہستی ہے کہ جب کیمبرج اور آکسفورڈ میں انہیں کوئی لیکچر دینے کے لیے جانا تھا تو وہ پٹھوار کی اس سرزمین پر حضرت تاجدار گولڈا کے در پر انہوں نے جا کر قدم رکھے اور ہاتھ رکھ کر عرض کی کہ میری فکر کوتاہ ہے، میری سوچ جواب دے رہی ہے، مجھے وہ روشنی اور رہنمائی عطا کیجیے تاکہ میں مغرب کے دانش قدوں میں جا کر وہ بات کر سکوں جو عظمت و تاج تخت ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں مؤثر بھی ہو اور معتبر بھی ہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب مرزا غلام احمد قادیانی کی ان آویزشوں سے آپ آگاہ ہوئے اور آپ نے اس کے عقائد کے رد میں شمس الہدایہ تحریر فرمائی، تو قادیانی، نہ صرف قادیانی بلکہ بر صغیر کے سارے علمی حلقے، ان میں قادیانیوں کے عقائد کا ابطال ہوا، رد ہوا۔ تو اس موقع پر مرزا غلام احمد قادیانی بالکل بکھلا گیا اور اس نے حضرت پیر گولڑا شریف کو مناظرے کی دعوت دی۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1900 میں 25 اگست بادشاہی مسجد کا ٹائم طے ہوا، وقت کا تعین ہوا، تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ
راولپنڈی سے لاہور کے لیے چلے، آپ کے ساتھ علماء کی ایک کثیر جماعت تھی۔ لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر آپ کے استقبال کے لیے نہ صرف لاہور، نہ صرف پنجاب، بلکہ پورے پاکستان کے اکابر علمی اور دینی حلقے آپ کے استقبال کے لیے لاہور اسٹیشن پر پہنچے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ جب ٹرین سے اترے تو آپ نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ کیا غلام احمد قادیانی مناظرے کے لیے لاہور پہنچ گیا ہے؟ حضرت کو بتایا گیا کہ حضرت مرزا غلام احمد ابھی لاہور نہیں پہنچا، اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کی کہ حضور لاکھوں کی اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کی زیارت کے لیے اسٹیشن سے باہر موجود ہیں۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ ان لوگوں کا عقیدہ، ان لوگوں کی محبت، ان لوگوں کی ارادت اپنی جگہ بجا، لیکن میں لاہور میں فتنہ بننے کے لیے نہیں بلکہ فتنہ ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ سب سے پہلے میں مرزا غلام احمد کا سامنا کروں گا، اور پھر آپ ایک خاموش راستے سے برکت علی محمدن ہال میں تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے قیام فرمایا۔ 25 اگست کو مرزا غلام احمد اس مناظرے میں آنے سے انکاری ہوا، اور اس موقع پر حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا، جو اس مناظرے کی بنیاد تھی، مرزا غلام احمد نے کہا تھا کہ ہم تفسیر لکھیں گے، عربی دانی کا مقابلہ ہوگا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب آپ کو بھی 7 گھنٹے دوں گا اور خود بھی 7 گھنٹے لوں گا، دنیا دیکھے گی جو شخص تفسیری محاسن کے اعتبار سے، تفسیری کمالات کے اعتبار سے، عربی لغت کے اعتبار سے، عربی گرامر کے اعتبار سے اپنے آپ کو فائق تصور کرے گا، اس کو ہم معتبر اور اس کو فاتح مانیں گے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ تمہاری یہ بات بجا، لیکن تم نبوت کے دعوے دار ہو، اگر تم اس بات پر آ جاؤ کہ کاغذ پر قلم میں بھی رکھ دوں اور کاغذ پر قلم تم بھی رکھ دو، جس کا قلم خود بخود چلنا اور لکھنا شروع کر دے، ہم اس کو فاتح اور اس کو سچا مانیں گے۔ حضرات، مرزا غلام احمد کی کیا مجال تھی کہ حضرت کے سامنے آتا؟ حضرت نے لاہور میں قیام فرمایا، 1 دن، 2 دن، 3 دن، جہاں تک کہ 1 ہفتہ آپ نے لاہور میں قیام فرمایا، اور پھر بادشاہی مسجد میں ایک عظیم الشان اجتماع ہوا جس میں امیر ملت حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے بھی خطاب کیا، اور دیگر اکابر وہ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ میں اپنی بات کو سمیٹوں اور آخری بات جو کرنے لگا ہوں، جو مجھے شاید کسی کتاب میں تو نہیں ملی، لیکن اس کی روایت مفکر اسلام حضرت قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب سے میں نے سنی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب جب اس عظیم معرکے سے کامیاب اور فتح مند ہونے کے بعد برکت علی محمدن ہال سے واپس لاہور ریلوے اسٹیشن پہنچے تو آپ کے پاس مولانا محب النبی تھے، حضرت مولانا محب النبی، جن کی یہ روایت حضرت پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب بیان فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس میں سے چند سکے تھے، آپ نے وہ سکے مولانا محب النبی صاحب کو دیے، اور آپ نے فرمایا کہ اے محب النبی، عالم اور فقیر اور صوفی اور درویش کی زینت علم، اس کا فقر اور اس کی درویشی ہوا کرتی ہے۔ یہ دنیاوی ماہو، یہ دنیاوی جاہ و جلال اور یہ دنیاوی مال و ملال جو ہیں، اس سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کے اس فرمان کے مطابق کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو، کہ لوگوں ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہو گئے کہ اس نے ہمارے لیے علم اور جاہلوں کے لیے مال رکھ دیا۔ فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ فَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى لَا يَزَالُ، اور یہ مال ہے جو کہ فنا ہو جانے والا ہے، اور یہ علوم نبوت ہے اور یہ علوم مرتضوی ہیں جن کو کوئی
زوال نہیں ہے، جن کو عروج ہی عروج ہے، جن کو ترقی ہی ترقی ہے، جن کو ارتقا ہی ارتقا ہے، آج انہی علوم اور انہی فیضان کے امین حضرت صاحبزادہ پیر سید غلام معین الحق شاہ صاحب اور مفکر اسلام حضرت پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب، میں ان تمام کی خدمت میں ہدیہ تبریک اور ہدیہ محبت پیش کرنے کے بعد ایک چھوٹی سی گزارش کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے قادیانیت کے رد کے حوالے سے جو اپنی آخری تصنیف سیف چشتیائی آپ نے عطا فرمائی، اگر آج ہم اس محاذ پر مؤثر اور مضبوط انداز میں کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ہمیں اپنے مدارس کے سلیبس میں اختیار کرنا چاہیے، اور میں استدعا کروں گا یہاں تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے منتظمین سے کہ وہ اس بات کو ضرور زیر غور لائیں۔ اور دوسری استدعا جو میں حضرت پیر غلام معین الحق شاہ صاحب سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 25 اگست 1900 کا سال جو ہے وہ قادیانیت کے مارکے کو سر کرنے کے حوالے سے وہ عظیم سال ہے جو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کی عظمتوں، سطوتوں اور عروج اور بلندی کا ہمیشہ امین رہے گا۔ اس یوم کی مناسبت سے اہل سنت کے فارم پر یا گلنہ شریف کے حوالے سے کوئی مستقل کنونشن، کانفرنس یا سیمینار وہ ضرور منعقد ہونی چاہیے۔ اس کانفرنس کے انعقاد پر جماعت اہل سنت پاکستان صوبہ پنجاب اور بالخصوص حضرت علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات محترم، یہ تھے محترم عالی مرتبت ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب جو آپ سے مخاطب تھے۔ جماعت اہل سنت پاکستان صوبہ پنجاب نے ختم نبوت کانفرنس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا تو مجھے خوشی ہے۔ بزرگوں نے سرپرستی فرمائی اور میری جماعت کی تنظیموں نے ہر سطح پر صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے محنت کی، جس کی وجہ سے آج انٹرنیشنل سنی سیکریٹریٹ میں ہمیں یہ بہار نظر آ رہی ہے۔ میں جماعت اہل سنت پنجاب کا خادم ہونے کے حوالے سے جماعت اہل سنت پاکستان کے امیر مظہر غزالی زماں امیر اہل سنت حضرت علامہ قبلہ پروفیسر پیر سید مظہر سعید شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مظہر غزالی زماں علامہ پروفیسر پیر سید مظہر سعید شاہ صاحب کاظمی۔